اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بات چل رہی تھی صدقات کے بارے میں، اور یہاں سے آگے بات ہے سود کے بارے میں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ کبھی کبھار آدمی ایسا ہوتا ہے شیاطینی حرکت سے جو ہے وہ پاگل جیسا بن جاتا ہے۔ بے ہوش نہیں کہا بلکہ پاگل کی طرح، ہوش ہوگا اسے لیکن پاگل کی طرح وہ ایکٹ کرے گا، جو ہے یعنی حرکتیں اس کی پاگلوں کی طرح ہوگی۔ اور یہاں پر یہ سب سے الفاظ پر غور کیا کیجئے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، بھئی پیسہ آتا ہے تو اس سے کھانا پینا ہی تھوڑے نہ ہوتا ہے، لباس بھی ہوتا ہے، فرنیچر بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو آدمی سود لے رہا ہے، بیاج لے رہا ہے، اس کے ساری چیزیں وہ خریدتا ہے، لیکن کھانے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کھانا اس لیے محاورے میں ہے کہ کھانے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کھانے کی جو چیز اندر چلی گئی وہ باہر واپس نہیں آ سکتی۔ فرنیچر کو واپس کیا جا سکتا ہے، اگر اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو فرنیچر کو واپس کیا جا سکتا ہے، کپڑے کو واپس کیا جا سکتا ہے، یا کسی اور کو دیا جا سکتا ہے غریب کو، یا مکان کی اینٹوں کو ان کا دوسرا استعمال، ان کی دوسرا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن جو کھا لیا اس کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا، تو اس طرح جو ہے قیامت میں وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ پاگلوں کی طرح وہ جو ہے اپنی حرکتیں کریں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو جو ہے سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ بے کہتے ہیں تجارت کو، خرید و فروخت کو بے بولتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے مشرکوں نے یہ سوال رکھا، مشرکوں نے یہ کہا کہ جو ہے بے میں بھی تو نفع ہوتا ہے، ہم بھی نفع اٹھاتے ہیں، بے میں بھی یعنی خرید و فروخت اپنے کاروبار سے، ہم جو ہے جو کاروبار کرتے ہیں اس سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، تجارت سے، اور اس سے بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ اس میں جو ہے فرق کیا ہے؟ یہ بھی حلال ہونا چاہیے بے کی طرح، اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ بے تمہارے لیے حلال ہے اور سود لینا حرام ہے۔ تو سود جو ہے اللہ نے ڈائریکٹلی کہا کہ سود حرام ہے، کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے بارے میں اچھے برے کے فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسی کا ہے۔ یعنی اگر اس نے توبہ کر لی سود سے، پہلے اسے پتہ نہیں تھا، اب وہ سود جو ہے لے رہا ہے، لیکن اب اسے پتہ چل گیا شریعت کے بارے میں، اب اس نے توبہ کر لی ہے، جو ماضی میں جو پیچھے جو گزر چکا ہے، جو ہوا ہے، اللہ نے وہ سب معاف کر دیا۔ اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اندر سے توبہ کی ہے یا باہری زبان سے اس نے بولا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی باطنی اندرونی کیفیت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، اور وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر ہی رہیں گے، اندر ہی رہیں گے۔ سود ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سود جو ہے کوئی گناہ ہے ایسا۔ سود کے بارے میں اگر پتہ چل جائے آدمی کو کہ 70 یا 69 گناہ بڑے بڑے ہیں،
جن میں سے کم درجے کا گناہ یہ بتلایا کہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اپنی ماں سے بدکاری کرنا ہے، کم درجے کا گناہ بتلایا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سودی کے بارے میں ابھی حدیثیں آئیں گی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے ڈائریکٹلی منع کیا۔ سود حرام ہے، اور بے یعنی خرید و فروخت تجارت تمہارے لیے جو ہے وہ حلال ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے کاروبار کرو جیسے مرضی کرو، لیکن جو ہے سودی اس میں پیسہ مت لگاؤ، سودی پیسہ اس میں مت لگاؤ۔ اس اللہ تعالیٰ سود کے پیسے سے جو ہے، جو پیسہ ہم نے حلال سے کمایا اس میں وہ مل گیا تو اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آگے یہ چیز آئے گی قرآن میں، اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے، آباد نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ ہو کیا رہا ہے کہ عام چیز، عام رسم بن گئی، عام ہو گئی، یہ سود بیاج کا جو ہے کاروبار جو ہے یہ عام ہو گیا، اس لیے ہمیں اسے گناہ اور نقصانات اس کے دکھائی نہیں دیتے، گناہ اور اس کے نقصانات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان چیزوں سے۔ لیکن حالانکہ اس کو جھانک کر کے دیکھا جائے تو واقعی جو ہے سودی کاروبار کرنے والا کبھی آباد نہیں ہوا ہے، کبھی آباد نہیں ہوا ہے اور نہ آباد ہو سکتا۔ سماج چاہے غیر مسلم ہو، سود بیاج کا کام کرنے والا، اس کو سماج میں گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے آج بھی۔ کیوں بھائی؟ اگر صحیح چیز ہے تو اسے صحیح طریقے سے دیکھا جائے، عزت کی نظر سے دیکھا جائے، عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ مسلمانوں میں اگر پتہ چل جائے کہ سودی کاروبار کرتا ہے، جلدی سے اپنی لڑکی دینے کے لیے اس گھر میں تیار نہیں ہوتا اچھا آدمی کوئی۔ کیونکہ حالانکہ وہ خود لڑکی والا گنہگار ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن نہیں، یہ سود کا کام کرتا ہے، اتنا غلط کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کیسے دے دوں؟ یہ ساری نفرتیں، ساری عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ وہ جب کہہ دیا تو حرام ہے، اس کے اندر نقصانات ہیں ہی ہیں، وہ چین نہیں پا سکتا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا فرنیچر، سب کچھ اچھا بنا سکتا ہے، یعنی راحت کا سامان بنا سکتا ہے، خرید سکتا ہے مارکیٹ سے، لیکن سکون نہیں خرید سکتا مارکیٹ میں۔ کوئی مارکیٹ دنیا میں ایسی نہیں بنی جس میں راحت اور سکون وہ خرید سکتا ہو۔ خرید سکتا ہے کوئی؟ ہاں، سامان خرید سکتا ہے، ہمیں دیکھنے میں لگے گا یہ سکون سے ہے، یار سب کام کرتا ہے، اچھا اللہ اس کو پھلا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، ہمیں لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، نہیں، اس کی زندگی ایسی اتھل پتھل ہوئی رہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کی زندگی میں سکون۔ اور یوں فرمایا کہ جب آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے سود حرام ہے، اللہ نے بالکل حرام کہا ہے، کسی مفتی اور مولوی نے نہیں کہا ہے، کسی مولوی اور مفتی نے نہیں کہا، کسی عام آدمی کی رائے نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جب یہ بات پتہ چل گئی، اس کے بعد یہ کاروبار کرنا یہ کفر والے کاموں میں سے ہے، وہ آدمی کفر والے کاموں کو کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میرا عزیزو، ان باتوں پہ جو ہے دھیان دینا پڑے گا، ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، دوزخ میں جو سیر کی آپ نے جو ہے اس میں دیکھا کہ ایک نہر ہے اور خونی نہر ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہو، فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ ہے کہ خونی نہر ہے، اور خونی نہر میں ایک شخص اندر ہے اور وہ باہر نکلنا چاہ رہا خونی نہر میں سے، خون کی بھری ہوئی نہر چل رہی، اس میں سے باہر نکلنا چاہ رہا، اور ایک فرشتہ جو ہے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، بہت سارے پتھر اکٹھے کر رکھے، جب کنارے کی طرف آتا ہے تو پتھر پھینک کے مارتا ہے، تو پھر واپس وہیں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اس کو ایسے ہی مارتا رہے گا قیامت تک جو ہے وہ فرشتہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ سودی کام کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ معراج کا وقت تھا، معراج پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا پیٹ اتنا بڑا، جیسے ہمارے مکان ہوتے ہیں نا، اتنا بڑا پیٹ اس کا،
اور اس کے اندر جیسے موذی جانور جیسے سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ ایسے جانور تھے اس میں جو کاٹنے والے تکلیف دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ سود کھانے والا تھا، یہ سود کھانے والا تھا، سود کا پیسہ کھانے والا تھا، یہ وہ شخص۔ تو اتنے سخت وعیدیں قرآن میں بھی آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، سودی کبھی سود کا پیسہ ہمیں کبھی پھل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ جو ہے آگے بھی اس کے بارے میں سود کے بارے میں ہے، تو اس لیے جو ہے کل بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔